السلام علیکم، جیکی ہیئر۔ آج ہم نے آپ کی بک 2 کا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کرنا ہے، جس کا نام ہے دی ڈائنگ سن، اور اس کے رائٹر ہیں سر جیمز جینز۔ سر جیمز جینز کے بارے میں کچھ انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں۔ فزسسٹ تھے، فزکس کے ماہر تھے، ایسٹرونومر تھے یعنی کہ ماہر فلکیات، اور میتھمیٹیشین تھے۔ ایجوکیٹڈ تھے، بہت سی فیمس یونیورسٹیز انگلینڈ کی وہاں سے پڑھے ہوئے تھے، کافی بکس لکھی اور بہت سے ایوارڈز بھی ملے، جن میں سے ایک سر کا خطاب بھی تھا۔ اچھا، یہ جو اب ایک سبق ہے جس کا نام ہے دی ڈائنگ سن یعنی ڈوبتا ہوا سورج، یہ بیسیکلی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ زمین کیسے وجود میں آئی اور زمین کے اوپر زندگی کیسے وجود میں آئی۔ بگ بینگ تھیوری میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ کہتی ہے کہ سورج کے اوپر سورج کے ہی یہ جو ٹکڑے ہیں، یہ ایک بار جو ہے بڑے دھماکے کے نتیجے میں، جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، بگ بینگ، تو اس کے نتیجے میں سورج کے کچھ ٹکڑے اس کے ارد گرد جو ہیں وہ گرے اور پھر اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئے، اور ان میں سے ایک ٹکڑا اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ پھر اس پر زندگی نمودار ہوئی اور وہ جو ٹکڑا تھا وہ زمین تھا۔ تو اس تھیوری کو کہا جاتا ہے بگ بینگ۔ اب جو سر جیمز جینز ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے، جہاں سے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ایک سٹار کا سائز کتنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک سٹار اتنا ہوتا ہے، ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو ہماری زمین یا اس کے برابر یا اس سے کچھ مطلب اس کے ارد گرد ہیں، ورنہ جتنے بھی ستارے ہیں، سٹارز جو ہیں، وہ بہت ہی بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ ان میں ہماری زمین جیسی لاکھوں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ سائز آف سٹارز کے لیے وہ یہ تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا مطلب اب آپ ذرا اپنے ذہن میں ایک امیج کریٹ کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے یہ کتنی بڑی ہے، یعنی ایک ستارہ، اس میں صرف ایک ستارے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ایک ستارہ اتنا ہے کہ جو پوری دنیا ہے، پوری زمین، یہ ایک ایک زمین، ایسی کروڑوں زمینیں صرف ایک ایک ستارے میں سما سکتی ہیں۔ اور پھر وہ نمبر آف سٹارز کی بات کرتے ہوئے مثال دیتے ہیں کہ اتنے ستارے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ساحل سمندر ہیں، ان پہ جتنی بھی ریت پڑی ہوئی ہے، ان میں جتنے ذرے ہیں، اتنے ستارے ہیں اس نظام کائنات میں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے ستارے، اب کائنات کی وسعت کا اندازہ آپ لگانا شروع کریں کہ یہ جو دنیا کے ساحل سمندر کی ریت کے ذرے ہیں، یہ اتنے فاصلے پر ہے کہ اس کے لیے وہ تشبیہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے سمندر جو ہے وہ ایک بڑا سمندر ہو، پورا سمندر خالی ہو اور اس میں صرف ایک شپ ہو، تو یوں سمجھیں کہ اتنی دور ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک شپ بھی دوسرے شپ سے 10 لاکھ میل دور ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے فاصلے پر ہیں۔ یعنی اتنے بے تحاشا ستارے انگنت، اور پھر وہ فاصلہ کتنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس خلا میں وہی ایک ستارہ ہے، جیسے ہمارے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم باہر دیکھتے ہیں کہ صرف سورج ہی سورج ہے یہاں پہ، تو یہ اتنے فاصلے پر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے تقریباً کہ اتنے فاصلے میں کوئی ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کے نزدیک آ جائے، لیکن یہ ایسا فرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ریئر واقعہ جو شاید اربوں خربوں سالوں میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہو کہ ایک ستارہ جو ہے وہ چلتے جو سورج ہے اس کے اتنے نزدیک آ گیا ہو کہ اس ستارے کی جو گریویٹیشنل پل ہے یعنی کشش ثقل، اس کے کھنچاؤ سے سورج کے اندر ابھار پیدا ہونا شروع ہوا ہو۔ ویسا ہی ابھار جیسے چاند کی وجہ سے
پانی میں پیدا ہوتا ہے، زمین کے پانی میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں، ویسا ہی ابھار سورج کی سطح ہے اس پر پیدا ہوا ہو، اور اس کی زمین ابھرتی جو ہے، سورج کی جو سرفیس ہے وہ ابھرتی ایک پہاڑ کی شکل میں آ گئی، ماؤنٹین بن گئی ہو، اور پھر وہ ستارہ دور جانا شروع ہو گیا ہو، اور وہ جو کشش ثقل ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے، اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ جو سورج کی سطح سے ماؤنٹین اٹھی تھی وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی ہو۔ اس سارے پروسیس کو کہا جاتا ہے بگ بینگ۔ تو یہ بگ بینگ ہونے کے بعد وہ جو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں وہ چونکہ بڑے والا ستارہ دور جا چکا ہے جس کی کشش ثقل سے یہ بنی تھی، تو اب وہ واپس سورج ہی کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان میں سے ایک ٹکڑا اتنا ٹھنڈا ہو گیا، مناسب ٹھنڈا، کہ اس میں نہ تو بہت زیادہ گرمی تھی اور نہ بہت زیادہ سردی۔ باقی جو نزدیک ٹکڑے تھے وہ بہت گرم تھے، جو تھوڑے دور تھے وہ بہت زیادہ سرد تھے، اور ایک ٹکڑا اتنے مناسب فاصلے پہ تھا کہ اس پر پہلے سیل نے جنم لیا، اور اس کے بعد اس سیل سے زیادہ خلیوں والے ملٹی سیلولر جاندار بنتے گئے، اور آخر وہ کمپلیکس اور پیچیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو اب تک کی دا موسٹ کمپلیکس فارم ہے یعنی کہ انسان، وہ بن گئی۔ اور ایسا فرض کیا جاتا ہے کہ شاید ایسے زندگی شروع ہوئی ہو۔ سر جیمس ہینس کہتے ہیں کہ اگر ہم زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم اس پوری اتنی بڑی کائنات میں کتنے تنہا ہیں، تو شاید ہی کوئی ایسا دوسرا سیارہ ہو اتنی بڑی کائنات میں جس میں ایسی زندگی موجود ہو جیسی کہ ہمارے سولر سسٹم میں زمین پر موجود ہے۔ اور اس کی وجہ ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے، اور وہ ایسا ٹیمپریچر ہے جس پر کوئی چیز اپنے لیکوڈ سٹیٹ میں رہ سکے، یعنی کہ مائع حالت میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو لائف ہے اس کے لیے کچھ چیزیں بہت جو ضروری ہیں، جیسے کہ پانی، وہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے، ہمارے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہمارا سائٹوپلازم لیکوڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بھی ٹیمپریچر مینٹین رکھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ زیادہ تر ستاروں کے نزدیک ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ سب لیکوڈ بوائل ہو جاتے ہیں، یا پھر تھوڑا دور اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ سب لیکوڈ فریز ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بہت کم ہے، بہت ہی وہ باریک زونز ہیں، بہت ہی باریک ایک رنگ سا بنتا ہے ستاروں کے ارد گرد جس میں ایسا ٹیمپریچر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر چیزیں اپنی لیکوڈ سٹیٹ میں رہ سکیں، اور چیزیں اپنی لیکوڈ سٹیٹ میں رہ سکیں۔ یہ ٹیمپریچر جو ہے، یہ جو رنگز ہیں جن میں یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ان رنگز کو کہا جاتا ہے ٹیمپریچر بیلٹس۔ اور پوری کائنات میں اگر سارے بھی ٹیمپریچر بیلٹس ملائے جائیں تو اتنی جگہ نہیں بچتی، اور ایسا بہت ہی ریئر ہے کہ کسی ستارے کے ارد گرد جو گھومنے والے پلانٹس ہیں اس کے، وہ ایگزیکٹ اسی ٹیمپریچر بیلٹ میں پائے جائیں، ایسا ریئر ہے۔ شاید ایک پوری کائنات میں صرف ایک زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے جو اپنے ستارے کے ایگزیکٹ ٹیمپریچر بیلٹ میں قائم ہے۔ اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس پوری کائنات میں کتنے تنہا ہیں تو ہمیں ایک خوف کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کائنات کتنی، مطلب ہماری گنتی میں ہی نہیں ہے وہ وقت جسے ہم ازل کہتے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے ہماری گنتی میں ہی نہیں ہے وہ فاصلہ جو ایک ستارے اور دوسرے ستارے کا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں بہت خوف زدہ محسوس ہوتے ہیں جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری گلیکسی کی تصویر ہے، ہماری جو کہکشاں ہے اس کی تصویر ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جس پر ہم اس وقت موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے ستارے جو ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا آسمان وہ صرف اتنا ہے جو اس گلیکسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور ایسی کئی ہزار گلیکسیز جو ہیں وہ کائنات میں موجود ہیں۔ امپورٹنٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इट इज़ दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि ऐसा क्यों होता है कि एक सितारा बहुत रेयर, बहुत शाज़ो नादिर किसी दूसरे सितारे के नज़दीक हो। तो इसका जवाब ये है कि स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट बिकॉज देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन द टू स्टार्स। मोरओवर स्पेस इज़ इमेंसली वास्ट एंड ईच स्टार इज़ बाउंड टू ट्रैवल इन इट्स ओन ऑर्बिट। कि एक तो ये है मसला है, क्वेश्चन का आंसर देने के एक तरीके में देख लें कि कभी भी आपने बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि एक पहले स्टेटमेंट देनी है क्वेश्चन में से और उसके बाद बिकॉज लगाना है, क्योंकि बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो स्टार क्यों नज़दीक नहीं होता दूसरे स्टार के, क्योंकि एक तो उनका दरमियानी फासला लाखों मील का है और दूसरा जो खला है वो इंतहाई वसी है और हर सितारा चूँकि सिर्फ अपने मदार में रह सकता है इसलिए वो दूसरे सितारे के मदार में नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, कि सर जेम्स जीन के मुताबिक जब एक भटकता हुआ सितारा सूरज के नज़दीक आया तो क्या हुआ। तो हुआ ये कि व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन इट रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ सन, तो उसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की। दीज टाइड्स फॉर्म्ड अ हाई माउंटेन, इन लहरों से एक बड़ी बुलंद चट्टान बन गई ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, इतनी बड़ी कि हम सोच भी मुश्किल से सकते हैं। ज़मीन एक छोटा सियारा है, इससे बहुत बड़े बड़े सियारे मौजूद हैं और इस तरह के 8-9 सियारे, बल्कि शायद काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े भी हों और ये सब मिलाकर वो एक माउंटेन बनी थी। इसलिए हम बमुश्किल सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी माउंटेन थी जिसके ये सब टुकड़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, जब वो वॉन्डरिंग स्टार नज़दीक और मज़ीद नज़दीक आया तो क्या हुआ। When the wandering star came nearer and nearer the sun, the mountain on the surface of the sun rose higher and higher and was finally torn into pieces. वो जो चट्टान है वो ऊंची से ऊंची होती गई और आखिरकार टुकड़ों में बट गई। What are planets and how did they come into existence? सियारे क्या हैं और ये कैसे वजूद में आए। The planets are the broken part of the sun. ये सूरज ही के टूटे हुए टुकड़े हैं। They came into existence due to the tidal pull caused by some star on the surface of sun. और ये ऐसे वजूद में आए क्योंकि किसी सितारे ने सूरज की सतह पर वो अपनी मद्दोजज़र वाली कशिश से एक लहर पैदा की थी और उससे ये टुकड़े टूट गए थे। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, सितारों पर कोई ज़िंदगी क्यों नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज द स्टार्स आर द बॉल्स ऑफ फायर, क्योंकि ये तो आग के गोले हैं एंड दे हैव इंटेंस हीट और शदीद हरारत है उनमें। देयरफॉर द स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट इन दैम, और सितारे बहुत गर्म हैं, इतने गर्म कि उन पर ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन 6 है, राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो क्या कहते हैं सर जेम्स जी कि व्हेन द अर्थ ग्रेजुअली बिकेम कूलर एंड कूलर, जब ज़मीन ठंडी हो गई, लाइफ स्टार्टेड इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म विच हैड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग। तो ज़िंदगी एक ऐसे सादा जानदार के ज़रिए शुरू हुई जिसमें उस दोबारा रिप्रोड्यूस करने यानी अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की सलाहियत थी अपने मरने से पहले। इन द एंड आखिरकार इट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक द मैन हु हैज़ फीलिंग एंड एम्बिशंस। इसने ऐसे पेचीदा जानदार भी पैदा कर दिए ज़िंदगी के इस प्रोसेस ने, जैसे कि इंसान जिनमें फीलिंग्स और इरादे भी होते हैं। वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, कायनात इतनी खौफज़दा क्यों है, खौफनाक क्यों है। द यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारी गिनती से भी ज़्यादा, लाखों करोड़ों अरबों या शायद खरबों साल। एक्सट्रीम लोनलीनेस, क्योंकि हम बहुत अकेले हैं इतनी बड़ी कायनात में जब हम देखते हैं कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है। एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे सियारों पर ज़िंदगी का ना होना। What should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? क्या शराइत हैं
ہمارے جیسی زندگی دوسری جگہوں پر ایگزسٹ ہونے کے لیے، اور کیا واقعی یہ کنڈیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ Life can exist only in some suitable physical conditions like moderate temperature, air and water. کیا کیا 3 چیزیں ضروری ہیں؟ ہوا، پانی اور مناسب ٹیمپریچر. Such conditions do not exist on other heavenly bodies except Earth. اور دوسرے اجرام فلکی میں سوائے زمین کے یہ نہیں پائی جاتی. Therefore there is no life on other heavenly bodies. اس لیے دوسرے اجرام فلکی میں یہ چیز زندگی موجود نہیں ہے. Question number 9 ہے How do the stars travel in the universe? ستارے کائنات میں کیسے سفر کرتے ہیں؟ The stars travel in universe either in groups or mostly they travel alone. یا تو گروپس میں سفر کرتے ہیں یا پھر تنہا. They travel at a vast distance from one another. اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں. Question number 10 ہے What are the temperature belts? The temperature belts are zones that surround each hot star at a certain distance. یہ وہ زونز ہیں، وہ حلقے ہیں، وہ جگہیں ہیں جو کہ ہر گرم ستارے کے ارد گرد ہوتی ہیں. The temperature there is neither too hot nor too cold. یہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. Life can exist on such temperature belts. اور ان ٹیمپریچر بیلٹس میں زندگی ایگزسٹ کر سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.